بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 14 اور 15 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم تم سب پر ورحمتہ اور اس کی رحمت فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں لمسکم البتہ پہنچتا تم کو فیما افضتم فی اس بارے میں جو تم سے قصور ہوا کمی ہوئی عذاب عظیم بہت بڑا عذاب اذ تلقونہ جب تم مل رہے تھے اس سے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے ما لیس لکم بہ علم جس بات کا تمہیں علم نہیں تھا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم سمجھ رہے تھے اس کو یہ آسان چھوٹا معاملہ ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا معاملہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیات بینات نازل ہوئیں جیسے کہ گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت پر کوئی الزام لگا دے برائی کا تو اس کو بیک وقت عین اس حالت میں دیکھتے ہوئے 4 گواہ عدالت کو مہیا کرنے پڑیں گے اگر 4 میں سے ایک بھی کم ہے تو باقی 3 کو باوجود سچا ہونے کے 80 کوڑے درے حد لگائی جائے گی انہیں یہ ہے کہ جب تک 4 پورے نہ ہوں وہ خاموش رہیں چپ رہیں پھر یہ معاملہ بنا جب عام مسلمان کی اتنی عزت ہے کہ اس کے عیب کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 گواہوں کی شرط لگا دی تاکہ وہ اپنے اس کیے پہ ندامت کرے افسوس کرے اور تنہائی میں ہی جرم کیے ہوئے کی تنہائی میں ہی اللہ سے معافی مانگ لے تو معاملہ خلوت کے اندر ہی حل ہو جائے گا عام انسانوں تک اس کا یہ راز افشا نہیں ہوگا معاشرے میں بدنام نہیں ہوگا
کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے اگر کسی کا کوئی راز فاش ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کا کوئی عیب دیکھ لیا ہوتا ہے وہ باز نہیں آتے، وہ مرتے دم تک اس کا راز ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ پھر کون سے ہیں جو اللہ کے معاف کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں کرتے؟ یہ مومن تو نہ ہوئے، ان کے اندر ایمان تو نہ ہوا، کیونکہ مومن اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے، اور اگر تم نے کسی کا عیب ظاہر کر دیا تو پھر یہ نہ سمجھو کہ میں نے تو سچ بولا ہے جی، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ ایسے ایسے کر رہے تھے۔ تو معاشرے میں اگر تم نے ان کو بدنام کیا ہے نا، تو باوجود اس سچ کے وہ جو بدنامی والا تمہارے اوپر گناہ چڑھ گیا ہے نا، وہ قیامت کے دن اس انداز سے ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے تمہیں ننگا کر دیں گے، تمہارے عیب ظاہر کر دیں گے۔ جہاں امی ابو بھی ہوں گے، دادا ابو دادی امی، نانا ابو نانی امی، اور بیوی بچے بھی، آل اولاد بھی، دوست احباب بھی، محلے دار بھی، شہر والے بھی، رشتہ دار بھی، ساری کائنات بھی، اور پھر بڑی بڑی نیک ترین ہستیاں بھی، پھر جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات سامنے آئے گی تو آقا علیہ السلام کہیں گے تو صحیح کہ میرا امتی ہو کے یہ کیا کرتے رہے ہو؟ تو بندہ تو گناہ گار شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ تو اس دن جس کے پردے رکھ لیے گئے وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ کا گناہ گار تو ہے ہی، تو وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ پردہ ڈالنے کی ایک وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، تو توبہ کی برکت سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، آئندہ کے لیے بچا لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اس آیت میں یہی کہا گیا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو لمسکم عذاب العظیم، تو لمسکم کا فاعل عذاب العظیم ہے، تمہیں بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ تو یہاں خاص طور پہ اللہ نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کا فضل ہے تم پر، رحمت ہے، آخرت میں بھی تم پر اللہ کا فضل و رحمت ہوگا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا اولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ بھی، آپ تو اتنے نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، اور آپ کے اگلے پچھلے بخشے گئے ہیں،
تو آپ نے تو کبھی کوئی کبیرہ گناہ سوچنا تو درکنار صغیرہ بھی نہیں آپ سے سرزد ہوا. تو انبیاء کرام بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. فرمایا ہاں این یتغمدنی اللہ برحمت، محمد پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رحمت کے کئی انداز ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عام مسلمانوں کو، عام مومنوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ جو ہم بار بار نیکی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو جس کو ایک بار نیکی کی، نیک کام کی، عمل صالح کی توفیق ہو اور پھر وہ عمل چھوڑ دے تو سمجھو اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے اپنی کسی کمی کوتاہی یا اپنی کسی جہالت نادانی اور اپنے کسی گناہ کی وجہ سے. تو بندہ وہ غور کرے مجھ سے کون سا ایسا جرم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نیکی کی نعمت ہی چھین لی ہے. وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ پڑھ رہا ہے، ہر جمعہ پڑھتا ہے، درمیان والی نمازیں نہیں پڑھتا، صرف جمعے آتا ہے، تو پھر اس کا ایسا دل سخت ہوا، ایسا گناہ کیا کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا. ایک جمعہ چھوڑا، پھر دوسرا چھوڑا، پھر تیسرا چھوڑا. تو ایک نیک کام کر رہا تھا وہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کا سارا دل کالا سیاہ ہی کر دیا. تو نیک کام کو ترک کرنا یہ سمجھو اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. تو جس بندے سے کوئی نیکی کا کام چھوٹ رہا ہے نا، وہ اپنی حرکت پہ غور کرے، اپنے رزق پہ غور کرے کہ میرا جو رزق ہے وہ حلال ہے کہ مشکوک ہے یا حرام ہے. تو دو بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کرتے ہیں. ایک تو کوئی یعنی سیکرٹ طور پہ خلوت میں اور چھپ چھپا کے کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جس کا عام لوگوں کو تو علم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، تو اللہ اس سے اپنی رحمت ہٹا لیتے. اور یہاں پھر اس کا جو رزق حلال والا معاملہ ہے اس میں حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے رحمت ہٹا لیتے ہیں. اس کا زندگی کا جو سرکل ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے. اس سے مراد دنیاوی سہولتیں نہیں، سہولتیں بڑی ہوں گی لیکن اس کا جو دل کا اطمینان ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے، اور جو وہ نیکی کا کام کر رہا تھا وہ اس سے ہٹا لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے سزا دیتے ہیں، آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں. اب یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. تو جس پہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا فضل رحمت نہیں ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. کون سی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی جو ہے نا معیشت زندگی، اس کا گزران روزگار اور اس کا دلی اطمینان، دلی سکون وہ چھین لیتے ہیں. باوجود بے شمار سہولیات کے اسے اطمینان قلب نہیں رہتا، اور وہ بندہ افراتفری کا شکار، ڈپریشن کا شکار، ٹینشن کا شکار، اور بہت زیادہ اس پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں. اسے بہت سی میڈیسن لے کے بھی سکون نہیں ملتا. تو سکون تو اس میں ہے نہیں جہاں ڈھونڈ رہا ہے. اس کی یہ دنیاوی زندگی ہم اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ اسے اپنے بھی بیگانے لگنے لگ جاتے ہیں اور نیکی کے کام اس سے دور ہوتے جاتے ہیں.
تو قیامت کو کیا سزا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قبروں سے ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے تو اندھے ہوں گے۔ تو جو بندہ انا ہو جائے، اور قیامت کو تو کسی نے پکڑ کے سڑک بھی نہیں پار کرانی، کسی نے یہ بھی نہیں کہنا کہ لاؤ تمہیں میں اللہ کے دربار میں چھوڑا ہوں، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی نے سننا ہی نہیں۔ تو اندھے لوگ قیامت کو کیا کریں گے؟ آپس میں ٹکرا کے زخمی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصول کا طریقہ جو ان آیات بینات میں بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو اگر ہو، اور اگر عیب نہیں تو پھر بہتان نہ لگاؤ، اور اگر بہتان لگا دیا تو پھر تو سزا ہی بڑی ہے۔ دنیا میں اس کی سزا یہ ہے 80 کوڑے اگر اسلامی ریاست ہو، اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو پھر لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس کام میں تم لگ گئے ہو نا، اور جس کام میں تم مشغول ہو چکے ہو کہ وہ بہتان پہ بہتان لگائی جا رہے ہو، آگے وہ بات پھیلائی جا رہے ہو، تو سمجھو تم ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہو۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اس کونے میں کوئی واقعہ ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی خبر دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور اس وقت کی جو جتنی شروحات ہیں شرح لکھی گئی ہیں وہ سب پرانے زمانے کی دور کی ہیں۔ اس وقت تو یہ کیمرہ سسٹم، موبائل سسٹم، ٹیکنالوجی اور یہ وائرلیس سسٹم نہیں تھا، سیٹلائٹ والا نظام۔ تو وہاں جتنے بھی شارحین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے آخر میں لکھ دیا ہے کہ ہم اس میں شک تو نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں نہیں پہنچ سکتی، ریڈیو بھی نہیں تھے، ٹی وی بھی نہیں تھے، خط چلتے تھے وہ بھی کئی مہینے بعد پہنچتے تھے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا حق اور سچ نکلا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آقا جو بولتے ہیں وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ایسا ہو کر رہے گا، دنیا کے اس کونے میں کوئی واقعہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، اور صبح ہونے سے پہلے وہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اب ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 1 منٹ میں خبریں پھیل رہی ہیں، اور وہ خبریں کون سی ہوتی ہیں؟ جن لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے وہ تو بہت زیادہ، چونکہ اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور نتیجہ بھی نکالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جتنی زیادہ خبریں نشر ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ فیک ہوتی ہیں، یعنی جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو جھوٹی خبر کیا ہوتی ہے؟ بہتان۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جان بوجھ کے بہتان ترازی کرنا، یہ تو بہت بڑی سزا ہے دنیا میں ہی، اور اگر دنیا میں نہیں ملی، توبہ نہیں کی، تو آخرت میں وہ تو سوچوں سے بھی زیادہ سزا ہے۔ تو یہ شوق میں ایسی جو ہے نا حرکتیں کر رہے ہیں، شوقیہ ایسی کوئی خبر بناتے ہیں، چاہے وہ کسی سیاستدان کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی عالم دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی عام آدمی کے بارے میں ہو، عام عورتوں کے بارے میں ہو، وہ چاہے کوئی بھی ایسی خبر جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے تو وہ بہتان کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ایسی خبریں بنانے سے اور پھیلانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں تو شریعت اسلامیہ کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ درس ہے، اگر تمہارے پاس کسی کے عیب کی
سچی خبر بھی ہے نا وہ بھی نہ پھیلاؤ، چاہے جائے کہ جھوٹی بنا بنا کے پھیلائی جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، تم نے جب آپس میں زبانی باتیں ایک دوسرے کی اور سنی، اس نے اس سے بات کی، اس نے اس سے بات کی، اس نے اس سے بات کی، تو انہوں نے وہ باتیں پھیلا دیں جس کا علم ہی نہیں تھا۔ اب اس کا اشارہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعہ کی طرف ہے جس کا کل قدر ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے کہ ایک جنگ سے واپسی پہ منافقوں نے الزام لگا دیا، تو اس میں 3 مسلمان تھے جو بالکل خالص مسلمان تھے، وہ بھی اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا نا، یہ جو فیک خبریں ہوتی ہیں نا، جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، ہر کوئی دیکھنے والا تو اسے غلط نہیں سمجھتا، کئی پڑھنے والے سچ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو بدبخت منافقوں نے اماں جی کے بارے میں خبر پھیلائی کہ یہ پیچھے کیوں رہی ہیں جی، کیا مسئلہ تھا ان کا، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا اور کہنے لگے یہ جو کوئی چھوٹی جی معاملہ ہے جی پھیلائی جاؤ، وہ اس کو بتا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ معاملہ چھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عام مسلمان پہ الزام لگانا اتنا بڑا جرم ہے، تو تم نے تو نبی کے گھرانے پہ الزام لگا دیا جن سے اعلیٰ گھرانہ ہے ہی کو نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کی عصمت اور عزت اور پاکیزگی کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں، ان سے پاکیزہ تر خاندان ہو ہی نہیں سکتا، جن کی عظمت یہ ہے، جن کی رفعت اور بلندی یہ ہے کہ اماں جی عائشہ کے حجرے میں جبریل قرآن لے کے نازل ہوتے رہے، جو قرآن ہماری ہدایت کا سبب ہے۔ تو تم نے اس ہستی پہ الزام لگا دیا، یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ تو 3 مسلمان خالص تھے جنہوں نے اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، 2 مرد تھے، ایک عورت، ان کے نام بھی ذکر آئے ہیں۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے بات کی کہ تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں، تو پھر زبان کیوں کھولی ہے؟ جب آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں، آنکھیں تمہاری بند ہیں، تو زبان کیوں کھلی ہے؟ زبان بھی بند رکھو۔ اس کو کہتے ہیں کف لسان، خصوصاً انبیاء کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اعظام کے بارے میں ہمیں اپنی زبان ہمیشہ بند رکھنی چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، جنہوں نے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے، شریعت کے معاملے میں اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہم ان کے کوئی ایک معاملے کو، ایک واقعے کو غلط رنگ دے کے لوگوں میں اچھالتے پھریں، یہ تو ایمان والے کا کوئی شیوا نہیں ہے۔ تو اولیاء کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے نا، دشمنی رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے اور زبان سے کبھی کبھار اس کا اظہار کر دیتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا نا، اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اب جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے،
وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو عام ولی کی اتنی عزت ہے، تو جو سارے اولیاء اور سارے اتقیاء، سارے علماء، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے ائمہ دین، سارے صحابہ کرام کی پوری امت کے مومنوں کی ماں ہیں، ان کی عزت کتنی ہوگی؟ تو جو ان کے خلاف دشمنی رکھے، اب اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بہت ہی محتاط رویہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہیں اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ تم نے کس ہستی کے بارے میں بات کہہ دی ہے۔ انبیاء اور انبیاء کے صحابہ، انبیاء کے اہل بیت اور انبیاء کے پیروکار اولیاء، ان سب کا عزت احترام ہم پہ واجب اور ضروری ہے۔ اطاعت صرف اللہ رسول کی ہے۔ جیسے کئی بار بتایا ہے، ہستیاں دو ہی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت بھی واجب ہے، جن پہ ایمان بھی واجب ہے۔ باقی سب شخصیات ہیں، نہ ان پہ ایمان لانا واجب ہے، نہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ وہ بھی تو اللہ رسول پہ ایمان لائے، ان کی اطاعت کی انہوں نے۔ ان کی اطاعت واجب نہیں، نہ ایمان واجب ہے، ان کا احترام واجب ہے۔ تو احترام جو ہے نا، ان آیات میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ عام مسلمان سے لے کے، عام مومن سے لے کے مومنوں کے سب سے اعلیٰ خاندان تک، وہ نبی پاک کی ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی بنات ہوں یا آپ کی آل پاک ہو، سب کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی عظمت اور فضائل بیان کرنا، یہ ہمارے اوپر لازمی اور بہت ضروری اور واجب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم سب پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، البتہ پہنچتا تم کو اس بارے میں جس میں تم مشغول ہو گئے ہو، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم ملاقات کر رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بأفواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم، وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو یہ ایک معمولی معاملہ ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔